معرکہ حق میں پاکستان کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی رات بزدلانہ حملہ کیا۔ دشمن نے از خود رچائے گئے پہلگام ڈرامے کی آڑ میں حملے کو آپریشن سندور کا نام دیا۔ آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے 14 مقامات پر حملے کیے گئے۔ بھارت کے بزدلانہ حملوں میں 31 عام شہری شہید ہوئے۔ ازلی دشمن کی کارروائی پر پاک افواج نے فوری پوزیشن سنبھالی۔ پاک فضائیہ نے اسی رات منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی آپریشن سندور کی مانگ اجاڑ دی۔ پاک فضائیہ نے 3 رافیل سمیت دشمن کے 8 جنگی جہاز زمین بوس کیے۔ 8-0 کا داغ دشمن رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ معرکہ حق میں پاک فضائیہ نے فضائی جنگ میں نئی تاریخ رقم کی۔ جدید فرانسیسی جنگی طیارے جن پر بھارت کو بڑا غرور تھا، پاک فضائیہ نے PL-15 میزائل دا کر انہیں ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ فرانس نے بھی جنگ میں اپنے رافیل طیارے گرنے کی تصدیق کی۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی کئی بار عالمی فورم پر بھارتی طیاروں کی تباہی کا قصہ سنا چکے۔ پوری دنیا، عالمی جنگی ماہرین اور میڈیا پاک فضائیہ کی صلاحیت سے حیران رہ گیا۔ بنیاداً مرصوص پاکستان اور دنیا کی تاریخ کا جدید، منفرد اور غیر معمولی آپریشن قرار۔ سری نگر سے بھٹنڈا تک پاک فضائیہ نے دشمن کو سبق سکھایا۔ بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو لمحوں میں تباہ کر دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ایئر ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ معرکہ حق میں پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی۔ پاک فضائیہ نے ریکارڈ ٹائم میں دشمن کی تنصیبات کو تباہ کیا۔ بھارتی فضائیہ کو عبرتناک اور تذلیل سے بھرپور شکست دی۔ پاکستان کے شاہینوں نے دشمن کی سائبر سیکیورٹی کو تباہ کر دیا۔ الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر میں دشمن کو دھول چٹائی۔ دشمن کی تمام تنصیبات پاک فضائیہ کے نشانے پر تھیں۔ پاک فضائیہ اپنی سرحدوں کی محافظ ہے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ پاک فضائیہ کے جانباز شاہینوں کو سلام۔ پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی تقریب میں شرکت۔ شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور دستے شفقت رکھا۔ شرکاء کا تالیوں کی گونج میں شہداء کے اہل خانہ کو خراج عقیدت۔ معرکہ حق میں شاندار کارکردگی دکھانے پر ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے پاک فضائیہ کے ہیروز سے ہاتھ ملایا، تعریفی اسناد اور ایوارڈ سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ تقریب میں معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ افواج پاکستان کا فیصلہ کن اور کامیاب قومی دفاع کو خراج تحسین۔ ISPR کے مطابق معرکہ حق کا پہلا سال مکمل ہونے پر پاک افواج نے اہم پیغام میں کہا کہ پاک فضائیہ نے قومی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنایا۔ معرکہ حق نے پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں کو دنیا پر ثابت کیا۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے شاندار فضائی قوت بن کر ابھری۔ پاک فضائیہ نے معرکہ حق میں اعلیٰ اور غیر معمولی مہارت دکھائی۔ پاک افواج دشمن کی عسکری تیاریوں سے مکمل باخبر ہیں۔ پاک افواج مستقبل کی جنگوں کے لیے پہلے سے زیادہ تیار اور مستعد ہیں۔ پاک افواج ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ معرکہ حق میں دشمن نے پاکستان کی صلاحیت کا مشاہدہ کیا۔ آئندہ ہر مہم جوئی کا جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ جارحیت کا جواب پوری طاقت اور درستگی کے ساتھ دیا جائے گا۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر DG ISPR 2 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ DG ISPR کے ساتھ پاک فضائیہ اور بحریہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ آج ہماری تاریخ کا فیصلہ کن باب ہے۔ قومی سلامتی کو لاحق ہر خطرے کا جواب پوری قوت سے دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا کہ معرکہ حق میں قوم کا اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا۔ بھارتی جنگی طیاروں سمیت مختلف عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاکستان نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر گلگت پہنچ گئے. وزیر اعظم سے گورنر اور نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان الگ الگ ملاقات کریں گے. علاقے میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت, امن و امان اور دیگر صوبائی امور پر گفتگو ہوئی. وزیر اعظم طلباء کے درمیان لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے. گلگت بلتستان میں 4 دانش سکولز کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے. آج سے اگلے 5 روز تک ملک میں شدید گرمی کا امکان. محکمہ موسمیات نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں پارہ 46 سے 50 ڈگری تک جا سکتا ہے. جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 43 سے 47 ڈگری تک جانے کا امکان. خیبر پختونخوا اسلام آباد میں 39 سے 43 ڈگری تک گرمی متوقع. کراچی میں پارہ 35 سے 38 ڈگری کے درمیان رہنے کی پیشگوئی کر دی. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری سخت گرمی میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں. گرم موسم میں پانی کا زیادہ استعمال کریں. ایران سے پچھلے 24 گھنٹوں میں مثبت مذاکرات ہوئے. ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں. ممکن ہے اگلے ہفتے دورہ چین سے قبل کوئی معاہدہ ہو جائے. ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے جا رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران ہم سے ڈیل کرنے کا خواہش مند ہے. دیکھیں گے وہ ہماری تجاویز پر مشتمل ڈیل پر متفق ہوتا ہے یا نہیں. ایران کے ساتھ ایسا معاہدہ کریں گے جو امریکی عوام کے مفاد میں ہو. معاہدہ ہوا تو آبنائے ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی. ایران نے معاہدہ نہ کیا تو شدید بمباری کے لیے تیار رہے. اسلام آباد جانے کی تیاری قبل از وقت ہوگی. امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں. تفصیلی غور کے بعد اپنی رائے ثالث ملک پاکستان کو پہنچائیں گے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے نیک نیتی ضروری ہے. کوئی ڈکٹیشن، فریب یا زبردستی نہیں ہو سکتی. ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ ژی کے ساتھ تعمیری مذاکرات کیے. دونوں فریقین نے ایران کے قومی خود مختاری اور قومی وقار کے تحفظ کے حق کی توثیق کی. خطے میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کے لیے چین کی جانب سے پیش کردہ 4 نکاتی تجویز کو سراہتے ہیں. ایران چین پر اعتماد کرتا ہے اور امن کے فروغ میں اس کے مثبت کردار کا خواہاں ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات بحال ہو گئے. امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی حکام کے درمیان براہ راست رابطہ. جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز معاہدے کا حصہ ہے. عرب میڈیا کا دعویٰ. لکھا کہ معاملات طے ہونے پر ایران کے منجمد اربوں ڈالرز کے فنڈز بحال کیے جائیں گے. امریکہ بھی اقتصادی پابندیاں اٹھانے پر راضی. طے شدہ مراحل میں دیگر پابندیاں بھی اٹھائی جائیں گی. امریکی نیوز ایجنسی ایکزیوس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران معاہدہ کرنے کے قریب ہیں. ایران 12 سے 15 سال تک یورینیم کی افزودگی روکنے پر غور کر رہا ہے. معاہدے کی دستاویز کم ہوتے ہوتے ایک صفحے پر آ گئی ہیں. امریکی سینٹ کام کا خلیج عمان میں ایرانی بحری جہاز ناکارہ بنانے کا دعویٰ. کہا کہ ایرانی آئل ٹینکر ایم ٹی حسنہ نے ایران کی طرف جاتے ہوئے وارننگ نظر انداز کی. عملے نے بار بار احکامات ماننے سے انکار کیا. امریکی طیاروں نے فائرنگ کر کے جہاز کے اسٹیئرنگ نظام کو ناکارہ بنا دیا. ایران پورٹ سے آنے اور جانے والے جہازوں کے خلاف ناکہ بندی مکمل نافذ رہے گی. شمالی کوریا نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. شمالی کورین حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا ملک کسی ایٹمی پابندی یا معاہدے کا پابند نہیں. عالمی دباؤ شمالی کوریا کی ایٹمی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا. ایٹمی ریاست ہونا شمالی کوریا کے آئین کا حصہ ہے.